جی بھائیو، یقین کریں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم نے آخرت کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں کی. ہمیں نیکیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے بھائیو. آگے جو موت کے بعد کا جو سفر ہے یہ بڑا ہی لمبا سفر ہے. پل صراط تک کا سفر جو ہے نا بھائیو بڑا کٹھن سفر ہے. بڑی بڑی خطرناک گھاٹیاں آنے والی ہیں ہماری جو ہے نا موت کے بعد کے سفر کی. تو بھائیو ان گھاٹیاں اور ان تکلیفیں اور جو پریشانیاں اور جو مصائب اس سفر میں آنے ہیں نا بھائی، یہ سفر جو ہم گزار رہے ہیں نا، اس میں جو مشکلات ہیں یہ ان مشکلات کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے. بس یہ بندہ سوچے بیٹھے کہ یار آج تو میرے پاس اختیار ہے، میں جہاں چاہے چلا جاتا ہوں، جو چاہے کرتا ہوں. سونا ہوتا ہے سو جاتا ہوں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے کام کرتا ہوں، کھانا ہو کو کھا لیتا ہوں. اپنی مرضی، ہمارے اپنے اختیارات ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات کی اجازت دی ہوئی ہے. ہر بندہ بھائی یہ سمجھ لے کہ جو بھی آج ہم کر رہے ہیں نا اپنی مرضی سے، یہ صرف موت تک ہے. اور جو ہم نے کیا ہوگا نا، اگر وہ اچھا کیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر اگلے جو سفر ہوگا وہ انتہائی آسان ہوگا، اور آسان بھی ہوگا، دلکش بھی ہوگا، پرسکون بھی ہوگا، اطمینان والا بھی ہوگا. روشنی ہی روشنی ہوگی. اور اب دیکھیں کتنی سختیاں یار آخرت کی، قیامت کی ہولناکی ہیں. زمین سرخ تانبے کی طرح ہوگی، ٹھیک ہے، سایہ نہیں ہوگا کسی چیز کا سوائے اللہ کے عرش کے. اور دیکھیں پسینے جو ہے قرآن میں آتا ہے 70 ہاتھ پسینے جو ہیں وہ پھیلے ہوں گے، اور کئی پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. بھائیو بڑی سخت وہ قیامت کے دن ہوگا، بڑے سخت مناظر ہیں. پھر پل صراط کے منظر ہیں، پل صراط کی سختیاں ہیں. تو یہ جو سفر ہم گزار رہے ہیں نا، اس کے اندر کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں، جو کچھ بھی ہیں، یہ آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے. تو آج ہمیں وقت دیا اللہ نے، اختیار بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سہولت بھی ہے. اور اللہ نے ہمیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے بھی نوازا. تو بھائیو آج وقت ہے، سردی کو نہ دیکھیں، گرمی کو نہ دیکھیں. بھائیو آج ہم نے اپنی جان ابھی داؤ پہ نہیں لگائی، ابھی ہم نے جان پر کھیل کر اسلام کے لیے کوئی خدمت نہیں دی، ابھی ہم نے جنگیں نہیں لڑیں، ابھی ہم نے بھوک افلاس کو نہیں دیکھا، ابھی ہم نے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے، ابھی ہم نے گرم صحراؤں میں سفر اور ہجرت نہیں کی. بھائیو بڑے معاملات ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں پر جو مشکلات آئی ہیں. ہماری مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے بھائیو. وہ کھانے کو ترستے تھے، وہ ایک ایک روٹی کے لیے ترستے تھے، اور آج ہم اتنے کھانے کھاتے ہیں، اتنے آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، اتنی ٹھنڈی جگہوں کا اہتمام کیا ہوا ہم نے، اے سی لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بھائیو، مضبوط چھتوں کے نیچے رہتے ہیں، مضبوط سواریاں ہمارے پاس ہیں. بھائیو ان سب کی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے. کتنا کچھ دینے کے باوجود بھی تمہارے پاس وقت نہیں تھا. تم نے ذرا سا بھی نہیں سوچا کہ اسلام کو اس وقت تمہاری کتنی ضرورت ہے. کس قدر جو ہے وہ انسان اور نوجوان اور مسلمان بھائی جو اس وقت کس قدر تباہی کا شکار ہیں، اور کس قدر ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا تم نے کبھی سوچا نہیں کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے؟ اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ بھائیو آج آپ سب سے یہی، آپ اس کام کو ذمہ داری سمجھے اپنا، کہ یار میں نے دین کا کام کرنا ہے نا، تو یہ کسی پر احسان نہیں کرنا. میں نے اگر میں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، یا اپنی اصلاح کے لیے نکلنا ہے، یا کسی درس کو میں نے وہ اپنی ذات کے لیے کرنا ہے فائدہ، اس سے میری اپنی ہی اصلاح ہوگی، میں ہی اللہ کے قریب ہوں گا، اللہ میرے ہی گناہ معاف ہوں گے، میری ہی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. جب بندہ یہ سوچے، اصل جو سرمایہ نا بھائیو وہ یہی نیکیوں کا سرمایہ، کہ آج اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ کر لو نیکیاں جتنی کرنی ہیں، کیونکہ آگے یہ نیکیاں بڑا کام آنے والی ہیں. بھائیو قبر کی رات، وہ پہلی رات، سوچے ہم سب نے جانا ہے. قبر کی پہلی رات کس قدر دہشت کی رات ہوگی. اللہ نہ کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری قبر کو نور سے بھرنا. جب ہم قبر میں جانا تو ہے ہی ہے بھائی، لیکن وہ تبھی روشنی ہوگی نا جب ہم نے دنیا میں اس بات کو سمجھا ہوگا کہ یار ہم نے قبر میں جانا ہے. موت ایک دن آنی ہی آنی ہے، فرشتوں نے آ جانا ہے بھائی. اگر نیک ہوئے تو سلام آئیں گے اللہ کے،
پیغام آئیں گے، جنت کی خوشخبریاں آئیں گی اور ریشمی لباس آئیں گے انشاءاللہ۔ اور کہیں اگر نافرمان ہوئے تو بھائیو معاملہ بڑا ہی کمر توڑ دینے والا معاملہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسی پھر وہ گرزے لے کر آئیں گے اور تھوڑے ماریں گے پھر وہ پیٹھوں پر اور پیشانیوں پر، اور تار تار کر دیں گے اس کی روح کو، جسم سے علیحدہ کریں گے۔ اور بھائیو پھر وہ کانٹوں والا لباس، پھر آگ کا بچھونا قبر میں، پھر قبر کا بند ہونا، اور بھائیو بچھو اور سانپوں کا ڈسنا، پھر فرشتوں کا مارنا، بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سب نے مل کے ہم نے کوشش کرنی ہے، کبھی یہ نہ سوچیں، کبھی مایوسی اپنے دل میں نہیں لے کر آنی، ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے کوشش ہی دیکھنی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے دین کے لیے کتنی تڑپ ہے، اللہ کے قرآن سے کتنی محبت ہے، اور کتنی چاہت ہے ہمیں رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ، ہمیں رسول اللہ سے کتنی محبت ہے، یہ اللہ نے دیکھنا ہے ہمیں بھائیو۔ اللہ نے نہیں دیکھنا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ ٹھیک ہو گئے، اللہ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہماری نیتوں کا معیار کیا تھا، ہمارے اعمال کا دار و مدار کن چیزوں پر تھا۔ بھائیو آج اپنی نیت کو خالص کر لیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہماری آپس کی رنجشوں کو ختم کر دے، کرنے کی توفیق دے، ہمارے اندر بھائی چارہ پیدا کرے، ہمارے اندر محبت پیدا کر دے، ہمیں ایک جماعت کی صورت بنا دے، ہمیں ایک چٹان کی صورت بنا دے۔ تو وہ سب بھائیوں کا میں بے حد مشکور ہوں، جو بھی بھائی میسیج سن رہے ہیں، میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کے اس میسیج کو سنا، اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ یا اللہ جو بھائی یہ میسیج سن رہا ہے، یا اللہ ان کو ہماری جماعت کا حصہ بنا دے اور ہم سے کام لے لے دین کا۔ بس اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ جزاکم اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔